اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ آئیے مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے 480 کلمات جو نہج البلاغہ میں ہیں ان میں سے بعض کلمات کو ہم سمجھ رہے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج پھر اس ایپیسوڈ میں ہم ایک اور کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نہج البلاغہ میں نمبر ہے 363۔ حضرت فرما رہے ہیں قال علی علیہ السلام اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثلو۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ کسی کو اس بات پر سرزنش کی جائے، کسی کو اس بات پر سزا دی جائے، ڈانٹا جائے، پھٹکارا جائے جو خود اپنے میں موجود ہو۔ ہم سماج میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، اور ہم سے یا ہمارے جیسے دوسرے لوگوں سے اکثر غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ لوگ غلط کام کر بیٹھتے ہیں، تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو منع کر رہے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو ایک غلط کام سے روک رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہی غلطی ہم خود روزانہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ سب سے بڑا عیب ہے، اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثلو۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی دوسرے کو اس بات کے لیے ڈانٹو، اس بات کے لیے منع کرو، اس بات کے لیے سرزنش کرو جو خود تمہارے اندر موجود ہوں۔ یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں بھی کام غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ یعنی جو کام ہم نہیں کر رہے ہیں تم دوسروں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم اچھے کام ہم خود نہیں کر رہے ہیں، ایک کام کو ہم خود بجا نہیں لا رہے ہیں، یا کسی کام سے برے کام سے ہم خود دوری اختیار نہیں کر رہے ہیں، تو ہم دوسرے سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور جبکہ ہم اسی غلط کام کرنے کے لیے دوسروں کا بعض اوقات مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ وہ یہ غلط کام کیوں کر رہا ہے۔ قرآن پھر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان لانے والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یا پھر اور ایک جگہ اور ارشاد ہو رہا ہے ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ انسان کو دوسروں کی آنکھ کا تنکا دکھ جاتا ہے، لیکن اپنے آنکھ کی شہتیر نہیں دکھتی۔ یہ بھی معصوم کا قول ہے کہ دوسرے لوگ جو چھوٹے بھی گناہ کرتے ہیں، چھوٹی بھی غلطیاں کرتے ہیں، تو ہم کو بآسانی نظر آ جاتی ان کی غلطی، لیکن ہم خود بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام ایک اور قول میں ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے احمق اور سب سے بے وقوف شخص کون ہے؟ کہ سب سے احمق وہ ہے جو دوسروں کو جو ہے ایک غلطی سے روکے اور خود وہی کام کر رہا ہو۔ میرے بھائی اگر ایک کام غلط ہے تو پہلے تم بچو، پھر دوسرے کو کہو، پہلے تم اس سے دوری اختیار کرو۔ تو یہ ایک شخص یہ احمق ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے حضرت کی نگاہ میں۔ اور آج کل کے پیرنٹس میں یا پھر آج کل کے بڑوں میں یہ غلطی بہت دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تو منع کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ خود اچھی راہ پہ چلے، ایک اچھا نیک انسان بنے، لیکن وہ خود اچھا کام نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے اور برے کاموں سے بچنا نہیں چاہتے۔ تو حضرت نے فرما رہے ہیں کہ یہ اکبر العیب ہے، سب سے بڑا عیب یہی ہے۔ اگر نماز نہ پڑھنا بری بات ہے تو ہم خود کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ نماز کے لیے اگر ہم اپنے بچوں کو کہیں گے تو اس سے پہلے ہمیں خود نماز کی پابندی کرنا پڑے گی، نماز میں پنکچول ہونا پڑے گا۔ اگر دوسروں کی برائی کرنا ایک بری بات ہے، بری صفت ہے، تو ہم کو پہلے اپنے آپ کو غیبت سے اور دوسروں کی برائی کرنے سے بچنا ہوگا، پھر ہم جو ہیں
دوسروں کو روک سکتے ہیں، ورنہ یہ سب سے بڑا عیب ہو جائے گا کہ ہم دوسروں کو تو روکیں اور وہی عیب ہمارے اندر پایا جا رہا ہو، ہم ہر جگہ کے اوپر جہاں جائیں وہاں کی محفل کو غیبت سے جو ہے وہاں پر مشغول ہو جائیں غیبت میں، یا پھر ہم دوسروں کو نیچا دکھایا کرتے ہیں، یا پھر کوئی پیرنٹس اگر خود سگریٹ پی رہا ہے، کوئی والد اگر خود سگریٹ پی رہا ہے تو وہ بچے کو کیسے منع کرے گا؟ یہ اگر سگریٹ پینا عیب ہے تو اس عیب کو پہلے ہمیں خود دور کرنا پڑے گا، یا پھر صبح دیر تک سوتے رہنا، نماز کو قضا کر دینا، نماز کو اہمیت نہ دینا، اپنے وقت کو تلف کرنا، برباد کرنا اور سوتے رہنا، یا پھر کلاس میں، آفس میں، کام پر، کارخانے میں، فیکٹری میں، کہیں پر بھی لیٹ جانا، یہ لیٹ جانا اور دیر سے جانا بھی بہت بری صفت ہے۔ یہ بڑا عیب ہے کہ انسان اپنے کام پر، اپنی فیکٹری میں، اپنے آفس میں، اپنے اسکول میں اگر وہ ٹیچر ہے لیٹ پہنچے، کیونکہ جو ہمیں تنخواہ دی جاتی ہے، جو ہمیں سیلری دی جاتی ہے وہ ایک خاص مدت کام کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اگر ہم اس مدت تک کام نہیں کر رہے ہیں، اس ڈیوریشن تک کام نہیں کر رہے ہیں تو اتنی سیلری ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یا پھر آج کے لیے سب سے بڑی مثال جو اگزامپل دیا جا سکتا ہے وہ موبائل فون کا استعمال ہے کہ پیرنٹس، والدین خود جو ہیں موبائل کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا موبائل کو یا ان کی بچی موبائل کو کم استعمال کرے، تو یہ بھی حضرت کے اس کلمے کی روشنی میں بہت بڑا عیب ہے۔ تو ہمیں پہلے اپنی کمیوں کو دور کرنا پڑے گا، پھر ہم دوسرے کو اس کمی کو دور کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ ایک عورت بس میں سفر کر رہی تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اور وہ عورت کتاب پڑھ رہی تھی اور وہ بچہ بھی کتاب پڑھ رہا تھا۔ تو کسی نے تعجب سے پوچھا کہ یہ بچہ اس بھیڑ بھاڑ میں سب لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں یا پھر گیم کھیل رہے ہیں موبائل پر، آپ بھی کتاب پڑھ رہی ہیں اور یہ بچہ بھی کتاب پڑھنے میں مشغول ہے، بزی ہے۔ تو اس عورت نے برجستہ یہی جواب دیا کہ آج کل کے بچے کہنا کہاں سنتے ہیں، وہ تو وہی کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا آئیے ہم اپنے عیبوں کو دور کریں، اور کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنے آپ کو اچھا بنانے میں اتنا زیادہ وقت دیں تاکہ ہم کو دوسروں کی برائی دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے اس کلمے کی روشنی میں ہمیں توفیق ملے، خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں، اچھے سے اچھا بنا سکیں، اور ہمیں دوسروں کی برائی کرنے یا دوسروں کی برائی دیکھنے کا موقع ہی میسر نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔